سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل دربار قدوسی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ کچھ بندوں کو خود چن لیتا ہے تاکہ وہ درود پاک کے راز کو جان سکیں۔ درود پاک کے 3 راز امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب احیاء العلوم میں بیان فرمائے ہیں، اور یہ ایسے راز آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر ان رازوں کو آدمی انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کیونکہ ایسے راز ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں ہی کو یہ راز سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ درود پاک یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ نور ہے جو زمین سے اٹھتا ہے اور عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو درود پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کی رسائی عرش تک ہے۔ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں محبت کا پیغمبر بن جاتا ہے۔ یہ درود پاک اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں محبت کا پیغمبر بنا دیتا ہے۔ تو مگر اس درود پاک کے اندر 3 راز چھپے ہوئے ہیں آپ پر، اور وہ راز کی ترتیب اس طرح سے آپ نے بیان فرمائی کہ پہلے آپ نے تیسرا راز بیان فرمایا، پھر دوسرا راز بیان فرمایا، اور آخر میں وہ پہلے راز کو بیان فرمایا، کیونکہ جو پہلا راز ہے اس میں بڑی حکمت کے پہلو چھپے ہوئے ہیں اور بڑے نکات ہیں۔ تو آئیے ہم ان رازوں کو جانتے ہیں کہ وہ راز کیا ہیں، کہ جن رازوں کو اللہ کے خاص بندے ہی سمجھ سکتے، اور ان لوگوں نے یہ راز اپنی کتابوں میں تحریر کر کر ہم پر احسان کیا کہ آج ان رازوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور اللہ توفیق دے تو اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تیسرا راز اس کا وہ دل کا آئینہ ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک وہ چراغ ہے جو دل کے اندھیروں کو جلا دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ جہاں دلوں میں گناہوں کی تاریکی سے اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ درود پاک کے نور سے وہ اندھیرے مٹ جاتے ہیں اور دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کو ایک نئی زندگی یہ درود پاک بخش دیتا ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا نور اترتا ہے، وہ نور انسان کے کردار، نگاہ اور دل کو بدل دیتا ہے۔
اس کی نگاہ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے، اور اس کا کردار بھی دور سے دیکھنے والا بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی ایک عاشق رسول ہے، کوئی یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنا شخص ہے۔ یہ درود پاک ایسا عمل ہے کہ اس سے نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، دل میں بھی اللہ نور بھر دیتا ہے، اور کردار بھی ہمارا اعلیٰ صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ درود پاک کا پڑھنے والا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اپنی زبان کو ہر وقت درود پاک سے تر رکھتا ہے، وہ کبھی دل کا اندھا نہیں ہو سکتا، اس کا دل تاریک نہیں ہو سکتا، اس کا دل ہمیشہ نور والا نور ہوگا، تو دل کا کبھی اندھا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا دوسرا راز حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک وہ دعا ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے لیے اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، یہ تیرا بندہ، یہ تیرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تیرا بندہ تیرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تو اس کی تقدیر میں خیر لکھ دے۔ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درود پاک لوہے تقدیر پر لکھی سیاہی کو نور میں بدل دیتا ہے۔ جو لوہے محفوظ پر اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کا مٹانا بے حد مشکل ہے، صرف دعا میں وہ طاقت ہے کہ اللہ دعا کی برکت سے اللہ والوں کی تقدیر جو لوہے محفوظ پر اللہ نے لکھ دی ہے، اس کو بھی مٹا دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہ درود پاک بھی در حقیقت دعا ہی ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ درود و سلام بھیج پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ڈائریکٹ حکم تو یہ ہوا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مومنوں، تم بھی خوب درود و سلام دو۔ اللہ نے تو درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کس طرح درود بھیجیں، کس طرح درود پڑھیں، تو میرے آقا نے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے یہ درود امت کو سکھایا کہ اس طرح سے درود پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اللہ درود بھیج، سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تو حکم دیا کہ تم درود بھیجو، اور ہم اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج، تو گویا ہم نے یہ کام بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ مولا تیرے محبوب پر درود بھیجنا تیری ہی شان، اور تو درود بھیج۔ اور رب کی بارگاہ میں جب ہم یہ عرض کرتے ہیں تو وہ درود قبول ہی قبول ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو حضرت خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوہے محفوظ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے یہ درود پاک، اس کی سیاہی کو نور میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے
فیصلے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں جو تیسرا راز، سب سے اہم راز، وہ آپ نے فرمایا کہ قرب الہی، سب سے بڑا راز درود پاک کا وہ ہے قرب الہی۔ یہ وہ راز ہے جو دلوں کو بدل سکتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک وہ دروازہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیتا ہے۔ جتنے فاصلے ہیں بندے اور رب کے درمیان، ان تمام فاصلوں کو یہ درود پاک ختم کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ عشق کے ساتھ درود پاک پڑھے، محبت میں ڈوب کے پڑھے، تو پھر رحمت صرف آتی نہیں بلکہ بندے کو قرب مصطفیٰ میں شامل کر لیتی ہے، گھیر لیتی ہے۔ قرب مصطفیٰ اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہی وہ درود پاک جس سے اولیاء اللہ آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے چمکتے اور دمکتے نظر آئیں گے، تو یہ نور ان کے چہروں پر درود پاک کا ہی نور ہے اور دلوں میں اللہ کی حضوری اترتی ہے۔ تو آئیے آج سے ہم نیت کریں کہ ہم کم از کم روزانہ 100 مرتبہ تو اپنا معمول بنائیں کہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور جب بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جب بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 رحمتیں عطا فرماتا ہے، 100 مرتبہ رحمتیں اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں درود پاک پڑھ لے تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نفاق سے پاک ہو اور جہنم سے بری ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور درود پاک اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھیں تو 2-2.5 منٹ لگتے ہیں، اور اگر درود ابراہیمی بھی پڑھیں تو 25 سے 30 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ درود پاک کے لیے ضرور نکالیں، کیونکہ جب بندہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے تو نبی خود سلام بھیجتے ہیں، خود سماعت فرماتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ اور یہی قرب کا راز ہے، یہی پہلا راز تھا جو خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ قرب خداوندی میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اگلا مہینہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، ربیع النور کا مہینہ ہم پر سایہ بگن ہونے کو ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت، اور اس مہینے میں محفل میلاد مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محفل منعقد کی جاتی ہیں۔ تو مختصر وقت میں کچھ عرض کرتا چلوں اسی ضمن میں